بلوچستان کی ادبی سرگرمیوں سے متعلق جو ٹیچر تھیں وہ بلوچستان کی بہت بڑی ناول نگار تھی۔ یہ تخلص کس طرح آیا تسلیم کے ساتھ صنم کا؟ کوئی گانا چل رہا تھا، کوئی تھا، صنم کا نام آیا تو میں اس پہ جھومنے لگی ہوں گی۔ تسنیم صنم نے صنم کو تسلیم کر لیا۔ یہ اپنے مطلب کی بات سمجھ آتی ہے سب کو۔ بے شمار لوگ مجھے ملے جنہوں نے کئی کتابیں لکھی ہوئی۔ آپ کو ادب بلوچستان میں ملے گا۔ کچھ شعر سنائیے گا ان کے بیٹے کے اگر یاد ہیں تو۔ روز آتا ہوں مانگنے تجھ سے، آ رہی ہے مجھے حیا، کچھ کر۔ واہ، صبح کو اس طرح شام کر، کام کر کام کر۔ تو ضروری نہیں ہے کہ سائم سب اس مشاعرے کو لوٹ لے، وہ لوٹے گا تو کاشی۔ ادھر عام طور پہ چلت کا شعر چلتا ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کرنے سے غزل مقبول ہو جائے گی، کہ جس پہ سوچنا پڑتا ہے میں نہیں سناتا، وہ اس لیے نہیں میری غزل دوبارہ سن رہے۔ وہ داد دینے سے قاصر ہو جاتی ہیں۔ پچھلی بار داد ملی تھی، اس بار دگنی مجھے ملنی چاہیے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے مزاج آپ کے؟ بلوچستان ڈائری کا یہ جو صفحہ آج کھولا جا رہا ہے، یہ صفحہ ہے شعر و شاعری سے متعلق، ادب اور فنون لطیفہ سے متعلق، اور بلوچستان کی ادبی سرگرمیوں سے متعلق۔ اور اسی سلسلے میں آج ہمارے پاس ایک مہمان گرامی ہیں اور ملک کی معروف شاعرہ ہیں اور بہت اچھی مصنف ہیں۔ نام ہے ان کا تسنیم صنم۔ السلام علیکم تسنیم صنم صاحبہ، کیسے مزاج آپ کے؟ وعلیکم السلام، شکر ہے الحمدللہ۔ اچھا تسنیم صاحبہ، یہ بتائیے گا تسنیم صنم، تو یہ تخلص کس طرح آیا تسلیم کے ساتھ صنم کا؟ جب میں اسکول میں پڑھا کرتی تھی، 9th-10th میں تھی، تو ہماری جو ٹیچر تھیں وہ بلوچستان کی بہت بڑی ناول نگار تھی۔ جی۔ یاسمین صوفی ان کا نام تھا۔ تو وہ کہتے ہیں نا، پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں۔ نظر آ رہا تھا ان کو۔ تو مجھے ایک روز انہوں نے کوئی فنکشن تھا تو پشتوں میں صنم محبوب کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ جی، ہم دوست کے معنوں میں بھی لے لیتے ہیں۔ جی، اور انہوں کوئی گانا چل رہا تھا، کوئی تھا، صنم کا نام آیا تو میں اس پہ جھومنے لگی ہوں گی۔ تو انہوں نے مجھے کہا اس صنم کی بچی کو بلا ادھر۔ تو وہ لمحہ شاید پکڑ میں آنا تھا، اس پہ گرفت آنی تھی، وہ میں نے وہ صنم لے کے اپنی ہتھیلی پر یہاں لکھ لیا۔ پھر جب مختلف ہاتھ دھوئے اور تو اس کو مٹانے کو دل نہیں کیا، ساتھ میں نے تسنیم لگایا تو وہ تسنیم اور صنم ہو گیا۔ واہ، ان کا ایک خوبصورت کمبینیشن بن گیا۔ کمبینیشن خوبصورت ہے جی، نا۔ تب سے لے کر اب تک وہ صنم چپک گیا۔ چلیں، صحیح ہے۔ تسنیم صنم نے صنم کو تسلیم کر کر لیا لیا۔ ہے۔ بہت زبردست۔ اچھا مجھے تسنیم صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ میں بلوچستان میں پہلی بار آیا ہوں، اور میں نے جو سوچا تھا کراچی کے اندر کہ کوئٹہ ایسا ہوگا، بلوچستان ایسا ہوگا، صورتحال اس سے بالکل مختلف تھی۔ مجھے جو یہاں پر آ کر مجھے محسوس ہوا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں کتابوں سے، شعر و ادب سے ایک شغف رکھتے ہیں، اور بے شمار لوگ مجھے ملے جنہوں نے کئی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، تاریخ کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، اور یہاں پر جو لوگ ہیں وہ کئی زبانیں جانتے ہیں۔ مجھے ایک سمجھ لیں ایک طالب علم کے طور پہ مجھے اس بلوچستان کی ادبی فضا کے بارے میں کچھ بتائیے۔ بلوچستان میں آپ کو 4 زبانیں ایک وقت میں آنی چاہیے۔ اور آتی بھی ہیں، لوگ نوجوان لڑکوں جی، کو ہم آتی۔ بیٹھے ہیں، ہم لوگ بلوچی، براہوی، پشتو، ہزارگی، فارسی۔ اور کیونکہ ہمیں جس طرح ریل ایک دم اپنی پٹڑی بدلتی ہے، یقین کیجیے ہمیں محفل میں بیک وقت اپنی زبان بدلنی پڑتی ہے۔ اگر میں آپ سے پشتو میں بات کر رہی ہوں تو براہوی والا میرے پاس بیٹھا ہے، میں نے اسے ایک دم اپنی پٹڑی چینج کر کے براہوی میں بات کرنی ہے۔ تو واقعی میں یہاں پر یہ 4 زبانوں کو تو آپ کو آنا چاہیے۔ اور پھر ذہانت بھی چاہیے ہوتی ہے اس کو، ظاہر بات ہے زبان ایک دم شفٹ کرنے کے اندر۔ فارسی کا شعر سنا رہے ہیں، اس کے بعد ایک دم براہوی کہا جاتا ہے۔ اور شعر و ادب کی جہاں تک بات ہے تو ماشاءاللہ تمام زبانوں میں آپ پورا بلوچستان اکٹھا کر لیں، پورے پاکستان کو اکٹھا کر لیں، آپ کو ادب بلوچستان میں ملے گا۔ 2 ادب، ایک یہ کتابی ادب اور ایک تہذیب و اخلاق والا ادب۔ یہ بات میں نے بھی محسوس کی۔ اس کا ایک بنیادی استعارہ ہے۔ اب وہ شاعر جو ہیں وہ اپنا سب کا اپنا استعارہ ہوتا ہے، لیکن ایک شہر کا بھی ایک بنیادی استعارہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں، یہاں کا کوئی بھی شاعر ہوگا تو ادھر مشینوں کی گھن گرج بھی آئے گی، ایک سٹریس، انزائٹی والے بھی کیفیات آئیں گی، رفتار بھی آئے گی، اور جدید جو معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کے جو مسائل ہیں نا،
ان سے نبرد آزما ہونا اور یہ جو ایک عالمی تنہائی ہے، یہ موضوعات کراچی کی شاعری کے اندر آتے ہیں. تو کوئٹہ اور بلوچستان کی شاعری کا بھی ایک ہوتا ہے نا کہ اجمالی طور پہ بتائیے گا کہ بنیادی استعارہ کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر جو شاعری ہو رہی ہے وہ دو پس منظر میں ہو رہی ہے. ایک پس منظر تو اس کا یہ ہے یہاں کے حالات، یہاں کے حالات، مزاحمتی شاعری، مزاحمتی شاعری. ٹھیک ہے. کھل کر کوئی بھی نہیں لکھ رہا، جان سب کو پیاری ہے، کھل کر کوئی، لیکن استعارات میں آپ کو، تشبیہات میں، تلمیحات میں، آپ کو تمام چیزوں میں آپ کا اپنا ماحول ملے گا. ٹھیک ہے. مطلب مزاحمتی وہ ہے نا، پروین شاگیر نے کہا تھا کہ گفتگو جب مغوروں میں گھر جائے تو علامتوں کے سپرد کر تو دینی کر چاہیے. دی جاتی. تو علامتی شاعری ہی تو ہے ایک. دوسرے پھر شاعر کو تھوڑا سا کھل کر کھیلنے کا موقع ملتا ہے، وہ پھر اپنے جو اس کے اپنے احساسات ہیں، جو اس کے جذبات ہیں، وہ اس کو بھی کیپچر کرتا ہے. اور آپ کی شاعری کا بنیادی استعارہ اگر ہم میرا بھی میرے خیال میں یہی چیزیں ہیں کہ میں بھی سب سے زیادہ متاثر اپنے ماحول سے ہوں. پھر اس کے بعد اپنے ارد گرد جو میں نے ایک ماحول بنا رکھا ہے، دو ماحول ہے نا، ایک تو آپ کو ملا ہے ماحول، اور ایک آپ، ایک میں خود بنا رہی ہوں ماحول. تو جو میں نے اپنا ماحول بنایا ہے اس میں پھر مجھے ہر طرح کی آزادی ہے، اس میں میں اپنی مرضی سے جو چاہے لکھوں. ٹھیک ہے. تو اپنی مرضی سے جو چاہے لکھتی ہیں، تو اپنی مرضی سے جو چاہے آج آپ سنائیں. آپ، میرے مالک اب تو میرے درد کا درمان کر، میرے مالک اب تو میرے درد کا ارمان کر، درمان کر، درد. کب تک بیٹھی رہوں زخموں کی چادر تان کر. واہ واہ واہ. کب تلک بیٹھی رہوں زخموں کی چادر تان کر، بند بوری شہر ناپرساں کو یہ پیغام ہے. واہ. ہمارے ہاں بھی بند بوریاں اچھا، ملتی ہمارے رہی ہیں. کراچی میں بہت رجحان تھا، اب بند ختم ہو بوری گئی. شہر ناپرساں کو یہ پیغام ہے، اب لفافہ کھولنا اپنا پتہ پہچان کر. واہ. اب لفافہ کھولنا اپنا پتہ پہچان کر. اور شعر دیکھیں کہ اجنبی مل بیٹھنے کے کچھ تقاضے تو نبھا. واہ. اجنبی مل بیٹھنے کے کچھ تقاضے تو نبھا. نبھا. نوٹ کر گھر کا پتہ جھوٹا کوئی پیمان کر. واہ واہ واہ. نوٹ کر گھر کا پتہ جھوٹا کوئی پیمان کر. اور دکھ تو ہوتا ہے مگر اس دل کو ڈھارس بھی تو ہے. دکھ تو ہوتا ہے مگر اس دل کو ڈھارس بھی تو ہے. اس نے رخ پھیرا مجھے اچھی طرح پہچان کر. واہ 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 واہ. اس نے رخ پھیرا مجھے اچھی طرح پہچان کر. اور میں محبت میں بیان مصلحت سنتی نہیں. واہ. میں محبت میں بیان مصلحت سنتی نہیں. یا مجھے تسلیم کر یا جنگ کا اعلان کر. واہ واہ. یا مجھے تسلیم کر، یا مجھے تسلیم کر یا جنگ کا اعلان کر. اب کسی بھی بات پہ حیرانگی ہوتی نہیں، ہو سکے تو سامنے آ کر مجھے حیران کر. واہ. زندگی مشکل نہ ہو جائے صنم تو، اس لیے ہو سکے تو اپنی باتوں کو ذرا آسان کر. واہ واہ واہ. ہو سکے تو اپنی باتوں کو ذرا آسان کر. کیا کہنے ہو نا، اتنی مشکل میں آ گیا ہوں میں. وہ میری آسانی کسی کو کیا معلوم ہوتی ہے. یہ بتائیے گا اس میں آپ نے ایک لفظ نوٹ کیا، نوٹ. شاعری کو محدود کر دیتے ہیں لفظوں کے اندر، جبکہ اردو کا تو مطلب ہی ہاں مختلف لشکری زبانوں، زبان. جی مختلف زبانوں سے آئے پھر ہیں. آپ اسکول کو کیوں نہیں نکالتے؟ جی وہ رائج ہو گیا. وہ رائج ہو گیا. اسٹیشن آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کا متبادل کیا؟ ہاں گلاس کا متبادل نہیں ہے. آپ گلاس کا نہیں ہے، پلیٹ کا نہیں ہے. تو یہ چیزیں، یہ تنگ نظری سے نکلنا ہوگا. اچھا کتنے عام طور پہ اگر میں بولوں کہ ریشو یا تناسب کتنا رہا انگریزی الفاظ کا؟ اور بھی انگریزی کے الفاظ آئے آپ کے یہاں؟ نہیں زیادہ نہیں ہے. اچھا وہ جو بحر میں جو مصرع آ گیا، وہ جو مصری کی جو بنت میں آ گیا، تو وہ آپ انگریزی کا لفظ رکھ لیتے ہیں. چند لفظ ایسے ہیں نا جو ہم چاہ کر بھی ان کو اپنی اس میں، اب اسٹیشن کا اردو آپ کی بھی نالج نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے بھک بھک اڈا. اسٹیشن کا، اب اگر میں اسٹیشن کو باندھوں مصرے میں یا بھک بھک اڈا کا باندھوں. یہ بات صحیح ہے، اردو ہر زبان سے لفظ لیتی ہے، فارسی کے، عربی کے، اور دوسرے اللہ پرتگالی کی شان دیکھیے کہ یہ زبان اپنے اندر اس کو تحلیل بھی کر لیتی جی ہے. وہ اسی زبان کا لفظ ہو جاتا ہے. سمو لیتی ہے. وہ آپ کو اوپرا نہیں لگتا، اوپرا سمجھے پرایا نہیں لگتا، اپنا ہی لگتا ہے. اور ایک اور بات یہ ہے کہ جس زبان سے وہ لفظ لیا ہو جاتا ہے، وہ اس کے معنی بھی تبدیل کر دیتی ہے. کہ یہاں پر آ کے جب وہ لفظ اردو میں آتا ہے، وہ اپنے معنی کے ساتھ آتا ہے. اور عربی میں یا فارسی میں کس معنوں میں ہو، کچھ نہ کچھ بدل جاتا ہے. تو یہ بہت زبردست. اچھا اب مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ آپ شاعری کرتی ہیں، آپ کے شوہر بھی شاعری کرتے تھے، ان کو استاد شاعر، آپ کے صاحبزادے بھی شاعری کرتے ہیں اور آپ کی صاحبزادی بھی. تو یہ وہ
ان کا یہ سفر کس طرح شروع ہوا؟ آپ نے ان کو حوصلہ افزائی کی یا وہ گئی ڈی این اے کا ہی معاملہ ہے؟ یہ ڈی این اے کا معاملہ ہے۔ اصل ایسا ہوا کہ میں اور میرے شوہر تو کر ہی رہے تھے، وہ بھی اسٹیبلشڈ شاعر تھے، میں بھی تھی، تو یہ جو میرا بیٹا ہے یہ شاعری کر رہا تھا، کرنے کی اس نے کوشش کی۔ وہ اس کا ایک اپنا ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ تھا، وہ تقریر کے شعبے میں، اور وہ اپنے کیا طالب علمی کے دور میں جب نواز شریف کی حکومت تھی تو اب تو لیپ ٹاپ بٹ رہے ہیں نا، اس کو دے دو، اس کو دے دو، کسی نے کچھ نہیں کیا اس کو بھی دے دو، تب سلیکٹیو تھے، اور بلوچستان میں کسی کو کوئی لیپ ٹاپ نہیں ملا تھا، تو وہ پہلا بچہ تھا جس کو نواز شریف، شہباز شریف نے 2 لاکھ روپے اور ایک لیپ ٹاپ تقریر کے اس میں دیا۔ اس کے انداز، اس میں شعر پڑھنا اور اس کی گھن گرج ہمیں دہلا رہی تھی، پورا پیکیج تھا جوش کے ساتھ، دہلا رہی تھی۔ تو میرے ہسبینڈ مجھے کہتے تھے کہ یہ لڑکا آگے جائے گا، میں اس کو آگے جانے نہیں دوں گا، کہ پھر ٹھپا لگ جاتا ہے، ماں باپ لکھ کے دے رہے ہیں بیٹا آگے آ رہا ہے۔ اور یقین کیجئے ہم نے بہت روکا، بہت روکا، لیکن یہ وہ دریا تھا جو کناروں سے باہر جا رہا تھا۔ ہاں وہ آپ کے قابو میں نہیں آتا۔ پھر ہم مجبور ہو گئے، اور اب بھی ایسا ہی ہے ماشاءاللہ۔ اگر آپ اس کی شاعری دیکھیں، نوجوان کی بڑی اچھی اس کی گرفت ہے شعر پہ۔ معیار کی بات کروں تو میں اس سے کم ہو گئی ہوں، اچھا، اس کا معیار ماشاءاللہ۔ کچھ شعر سنائیے گا ان کے بیٹے کے اگر یاد ہیں تو؟ جی بالکل۔ میرے مالک میرے خدا کچھ کر، میرے مالک میرے خدا کچھ کر، شہر میں ڈر کی ہے فضا، کچھ کر، آسماں والے خاک والوں کی جان لے جائے گی وبا، کچھ کر۔ یہ وہی کووڈ کے دور میں، تیرا بندہ بڑی اذیت میں دے رہا ہے تجھے صدا، کچھ کر، روز آتا ہوں مانگنے تجھ سے، آ رہی ہے مجھے حیا، کچھ کر، ابتدا ہی میں چھوڑ دے ورنہ عشق بن جائے گا بلا، کچھ کر، میرے مالک قبول کر لے مجھے، لے کے آیا ہوں میں دعا، کچھ کر، جسم کی قید میں کٹھن کاشی، ختم ہو جائے اب سزا، کچھ کر۔ واہ 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 واہ، صبح کو اس طرح شام کر، کام کر کام کر کام کر۔ ردیف سے مجھے یہ شعر یاد آ گیا۔ تو اچھا، آپ کے شوہر، آپ کے صاحبزادے اور آپ کی صاحبزادی اور آپ، یہ 4 افراد ہیں شاعری، اور ان میں فرق کیا ہے؟ شاید عروضی اعتبار سے، معیار کے اعتبار سے، ٹیکنیکل جس کو کہتے ہیں اعتبار سے 100% درست ہو، لیکن ضروری نہیں ہے اس میں وہ چاشنی بھی ہو، وہ خوبصورتی بھی ہو۔ مطلب ایک مشاعرہ ہے، پڑھنے گئے ہیں 3 بندے، تو ضروری نہیں ہے کہ سائم سب اس مشاعرے کو لوٹ لے۔ وہ لوٹے گا تو کاشی، وہ لوٹے گی تو تسنیم سے۔ اچھا، پھر استاد نہیں لوٹتے۔ ہاں، کیونکہ وہ تو عروج میں پڑ جاتے ہیں نا، اس کی یہ ٹھیک نہیں، اس کی وہ اس کی ٹھیک نہیں، باریکیوں میں پڑھتے ہیں۔ باریکیاں نہیں، ان کی یہ سیل جنوب پڑھے ہیں آپ بہت اچھا، یہی معاملہ ہے نا کہ مشاعرے کے اندر یہ ہوتا ہے، کراچی کی میں فضا بتاتا ہوں کہ ادھر عام طور پہ چلت کا شعر چلتا ہے، جو بغیر سوچے سمجھ میں آ جائے، کہ جس پہ سوچنا پڑتا ہے میں نہیں سناتا۔ میں عام طور پہ وہ غزل سناتا ہوں یا وہ اس نظم کا انتخاب کرتا ہوں جس کی جو میں قرأت کروں تو وہ اس کا پہلا مفہوم تو قاری کے یا سامعین کے ذہنوں میں آ جائے، تو ذہن مفہوم سے زیادہ واہ واہ سمجھ آتی ہے۔ بس۔ پچھلے دنوں میں نے ایک صاحب کی بڑی فیس بک پر کنورسیشن پڑھی، ان سے میری ملاقات پہلے سے بھی کل پاکستان مشاعرے میں ہوئی، ان کو میں دیکھ کے حیران رہ گئی تھی، اس میں نام نہیں لوں گی، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو میں نے کہا تھا ان کو دیکھتے دیکھتے میری گردن تھک گئی، کبھی وہ آگے جا رہے ہیں، کبھی وہ پیچھے جا رہے ہیں، کبھی مائک لے کے، کبھی، تو میں نے کہا یہ کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا یہ بس چھوڑ دیں، یہ اداکاری تھی۔ آج وہی پھر دیگر پر بھی بات کر رہے ہیں کہ ہاں بھئی وہ اس طرح کریں، کہ نہیں، آپ لوگوں نے ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کرنے سے غزل مقبول ہو جائے گی۔ غزل اپنی افادیت کھو دیتی ہے اس طرح، جی، اور شور میں دب جاتی ہے، شور میں دب جاتی ہے۔ اور یہ بھی آپ شاعر ہیں خود کہ ہر غزل مشاعرے کی غزل نہیں ہوتی، اور وہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہوتا ہے اس کی عمر زیادہ طویل ہوتی ہے۔ اچھا، ایک چیز اور دیکھی ہم نے کہ شاعر آتے ہیں نا تو ایک مزاحیہ شاعر ادھر چل جاتا ہے جہاں پر وہ اپنی بیوی پر، عورتوں پہ ٹونٹ کرتا ہے یا سیاست پہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، مزاحیہ شاعر چلتا ہے۔
دوسرا شاعر وہ چلتا ہے جو انقلابی باتیں کرتا ہے. جیسا ادھر مزاحمت کی چیز چلتی ہوگی تو ادھر وہ انقلابی بات کرے گا, سیاسی بات کرے گا تو وہ چلے گی. تیسرا ہے کہ رومانس. اچھا, اب اس میں کوئی ایک شخص کوئی سوچنے والی چیز, کوئی آؤٹ آف باکس چیز اور کوئی ایسی کہ دماغ کھولنے والی چیز وہ پڑھتا ہے نا, تو وہ سماعتیں جو ہے نا ثقیل وہ اسے لگتی ہیں قبول ان کو. تو کر لیتی ہیں لیکن وہ داد دینے سے قاصر ہو جاتی ہیں. اس جگہ میں بھی کیا یہی فارمولہ چلتا ہے؟ اپنے مطلب کی بات سمجھ آتی ہے سب کو, اور یہاں کے بھی قاری کو, سامعین کو بات سمجھ آتی ہے. لیکن ایک بار جو غزل ایک بار سن لی ہے نا, میں نے جو ایک چیز, یہ میری آبزرویشن, ضروری نہیں آپ کسی کا متفق ہونا, میں نے یہ دیکھا, فرض کرے میں نے ایک غزل سنا دی اور اس پر مجھے ایک اچھا ایک رسپانس آ گیا, تو یہ تو ہمارا ظاہر ہے پھر اگلی نشست میں یا مشاعرے میں ہم نے وہی غزل سنانی ہے جس پہ داد ملی ہے. تو میں یہ دیکھتی ہوں وہ اس لیے نہیں میری غزل دوبارہ سن رہے کہ اس میں کوئی چیز تھی, اس لیے کہ پچھلی بار داد ملی تھی, اس بار دگنی مجھے ملنی چاہیے. چلیے, آپ کی آواز کہیں نہ کہیں گونجے گی, چمکے گی, اور یہ آپ کی بات آگے تک پہنچانے کی ہم بھی کوشش کریں گے. جاتے جاتے کوئی بات جو لوگوں سے کہنا چاہیں, بلوچستان کے عوام سے یا پاکستان کے عوام سے. میرا ایک شعر ہے, بلوچستان کے بارے میں بہت غلط کانسیپٹس ہیں باہر. ایک شعر کہ یہ شہر فقط شہر نہیں ہے, میرا گھر ہے. یہ شہر فقط شہر نہیں ہے, میرا گھر ہے. کچھ دن سے مصیبت نے یہ گھر دیکھ لیا. واہ واہ واہ. بس کچھ دن کی مصیبت ہے, اللہ نے چاہا ہماری جو نئی جنریشن آ رہی ہے, نئی نسل آ رہی ہے, پڑھ رہی ہے, لکھ رہی ہے, تو وہ یقیناً جی بہت ذہین ہے, اور وہ ہم سے آگے کے لوگ ہیں. ہمارا ہم جو جینیس ہیں وہ ان کا جو ہمارا انٹلیکٹ لیول ہے وہ ان کا کامن سینس ہے, وہ آگے دنیا فتح کریں گے. بس وہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ذرا نم ہو, یہ ذرا نم چاہیے. تو انشاءاللہ بہت یہ شکریہ. ذرا نم ہو تو یقین کیجئے بڑی زرخیز ہے. بے شک بے شک. بہت شکریہ تسلیم صاحبہ, آپ آئیں, ہمیں عزت افزائی دی, اور بہت خوبصورت گفتگو کی. تشنگی باقی رہی ہے لیکن یار زندہ صحبت باقی, تو انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ملاقات ہوگی. تو اردو کے حوالے سے بھی ایک فکری گفتگو ہوئی کی آپ نے, تو لیکن وہی بقول اقبال کے کہ ذرا نم ہو یہ مٹی, تو بہت زرخیز ایسا کی. چلے بہت شکریہ دوستو. بلوچستان ڈائری کا یہ صفحہ بھی پلٹنے کو ہے. اس صفحے یہ شاعرانہ صفحہ کوئٹہ کی ادبی فضا کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھا. اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر ملاقات کرتے ہیں ایک نئی کہانی, نئے کردار اور نئے ماحول کے ساتھ. جب تک اللہ حافظ.